کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام وہ ہم میں سے نہیں لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ اس پروگرام میں وہ احادیث طیبہ ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہوتی ہے، ایپیسوڈ کا ٹاپک ہوتی ہے، جن احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے ایسے کام کرنے والے ہم میں سے نہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ برائی کرنے والا ہم میں سے نہیں، ان احادیث کی روشنی میں ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اور سٹارٹ میں ہی ہم آپ کو اسی سے ریلیٹڈ حدیث پاک بھی سناتے ہیں، پھر اس کے ضمن میں کچھ ہمارے دین اسلام کی پیاری پیاری تربیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مدنی پھول پیش کرتے ہیں، بزرگان دین کے واقعات کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تاکہ اس برائی کے تعلق سے ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے نہیں کرنی، اور اللہ نہ کرے اس میں مبتلا ہے تو سچے دل سے ہماری توبہ کا ذہن بن جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی، کتنی ساری فضیلتیں میسر آتی ہے اسے جو درود و سلام کی کثرت کرتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہمارے ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ایک حدیث پاک ہوتی ہے۔ آئیے وہ حدیث پاک ہمارے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، یعنی ان کا احترام نہ کرے، وہ میری امت سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس حدیث پاک میں تذکرہ ہے، اور اس پروگرام میں ہم اس طرح کی حدیث پاک شامل کرتے ہیں جس میں فرمایا جا رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے حقوق کو منافق ہی ہلکا جانے گا۔ نمبر 1، جسے اسلام میں بڑھاپا آیا، نمبر 2، عالم دین، اور نمبر 3، انصاف پسند بادشاہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، علماء کا حق نہ پہچاننے والا ہم میں سے نہیں۔ اسی ضمن میں آج کچھ باتیں، کچھ واقعات میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں کہ علماء کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، قرآن و حدیث نے ان کے فضائل کس انداز پر بیان کیے ہیں، اور آج ہم علماء کے حق کو نہ پہچانے، ان کا احترام نہ کرے، ان کی رسپیکٹ نہ کرے، اور وہ کون کون سے انداز ہے جس کے ذریعے ان کا حق نہ پہچاننے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم میں نے آپ کو اس کے تعلق سے بھی آگے بیان کرنا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے لشکر کے ساتھ رکہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا، ایک شہر ہے وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
کا وہاں سے گزر ہوا تو اس قدر ہجوم ہوا کہ جوتیاں ٹوٹنے لگی اور افق غبار آلود ہو گیا۔ خلیفہ کی کنیز محل کے برج سے یہ عظیم الشان منظر دیکھ رہی تھی، حیرانی کے عالم میں پوچھنے لگی یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خراسان شہر کے عالم حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رکہ تشریف لائے ہیں اور یہ تمام افراد ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ کنیز بے ساختہ پکار اٹھی، اللہ کی قسم بادشاہی تو اسے کہتے ہیں۔ ہارون کی حکومت کیا ہے؟ اس کے لیے تو لوگ حکومتی کارندوں کے دباؤ میں آ کر جمع ہوتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ پہلے کے لوگوں میں علماء کی عزت، علماء کا احترام کرنے کا کیسا انداز پایا جاتا۔ اسی طرح کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم، فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا، شرفاء کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا، عام لوگوں سے تعلق قائم کرنا، فاسق و فاجر کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سلطان کی اہانت کرنے سے بچنا، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اپنے اخلاق و عادات میں کوتاہی نہ کرنا، کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا، بغیر آزمائے کسی کی صحبت پر بھروسہ نہ کرنا، کسی ذلیل و گھٹیا شخص کی تعریف نہ کرنا اور کسی ایسی چیز سے محبت نہ کرنا جو تمہارے ظاہری حال کے خلاف ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس وصیت میں خاص طور پہ جو باتیں آج کے ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ بیان کی جا رہی ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، پیار ہے اور علماء کا، شرفاء کا ان کا احترام بجا لانا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ کیا پیارے پیارے انداز ہوتے ہیں علماء کی عزت بجا لانے کے، احترام بجا لانے کے۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے ایک مرتبہ مشہور عالم حدیث حضرت سیدنا ابو معاویہ محمد زریر رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی۔ وہ آنکھوں سے معذور تھے۔ جب لوٹا اور چلمچی ہاتھ دھلانے کے لیے لائی گئی تو خلیفہ نے چلمچی تو خدمتگار کو دی اور خود لوٹا ہاتھ میں لے کر حضرت سیدنا ابو معاویہ محمد زریر رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ دھلانے لگا اور کہا کہ اے ابو معاویہ، آپ نے پہچانا کہ کون آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ خلیفہ نے کہا ہارون۔ یہ سن کر ابو معاویہ کے دل سے یہ دعا نکلی کہ جیسی آپ نے علم کی عزت کی ہے ایسے ہی اللہ پاک آپ کی عزت فرمائے۔ ہارون رشید نے کہا ابو معاویہ، بس آپ کی اسی دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، غور کیجئے، کیا انداز نرالے ہیں علم کی، علماء کی ادب و احترام بجا لانے کی پہلے کے لوگوں میں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں علماء کا حق پہچاننے کے حوالے سے کتنی کمی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کئی لوگ تو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو بالکل بھی رسپیکٹ نہیں دیتے، حالانکہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے، یہ کس درجے کے حضرات ہیں، ان کی شان و عظمت کس طرح قرآن و حدیث نے بیان کی ہے۔ علم والے ہیں، علماء ہیں یہ، اور ہمارے پاس تو علم بھی نہیں، ہم تو علم سے کوسوں دور ہیں، لیکن انداز یہ ہوتا ہے کہ علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، یا وہ انداز اختیار کرتے ہیں جو ان کا حق پہچاننے کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ علماء کرام کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق و ہدایت سے ہی ممکن ہے، اور یہ دونوں کام نہ کرنا رسوائی، خسارے اور نافرمانی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی علماء کی عزت و عظمت بیان کی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد ہوا، اے ابراہیم، میں علیم ہوں، ہر علیم کو دوست رکھتا ہوں، یعنی علم میری صفت ہے، اور جو میری اس صفت علم پر ہے وہ میرا محبوب ہے۔ یوں ہی عالم باعمل کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
جس نے علم سیکھ کر اس پر عمل کیا اور علم پڑھایا اسے آسمان کی سلطنت میں عظیم شخص کہتے ہیں۔ تو جو باعمل علماء ہیں ان کی شان ایسی اعلیٰ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو علماء کرام کی عظمت و شان بیان فرمائی تاکہ لوگ اس عظمت کو سامنے رکھ کر علماء کرام کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان سے علم حاصل کریں۔ عظمت علماء کا مضمون جن احادیث میں موجود ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں دانش مند یعنی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے انجام سے واقف نہیں ہوتا سوائے فقہائے کرام کے، کیونکہ وہ سچی خبریں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ کیا ہے۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے اور سب زمین والے اور سب آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی، یہ سب درود بھیجتے ہیں علم سیکھنے والے پر جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے۔ یہ شان ہے علم سیکھنے والے اور علماء کی، سکھانے والوں کی۔ اور فرمایا، بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں سب زمین والے اور سب آسمان والے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، اور بے شک عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر۔ اور بے شک علماء وارث انبیاء کے ہیں، اور بے شک پیغمبروں نے درہم و دینار میراث میں نہ چھوڑی بلکہ علم کو میراث چھوڑا ہے۔ پس جو علم حاصل کرے اس نے بڑا حصہ حاصل کیا۔ کیا شان بیان کروں میں۔ اور سنیے، ایک فقیہ عالم، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ عابد اپنے نفس کو دوزخ سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال بجا لانے کی طرف لاتا ہے، اور ایک عالم بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف علماء کا بڑا ادب کرتے، ان سے جا کر مسائل پوچھتے، ان کی صحبت پانے کی کوشش کرتے اور ان کی صحبت سے بہت کچھ حاصل بھی کرتے۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے، علماء کا حق نہ پہچاننے والا ہم میں سے نہیں، اس کے تحت میں نے آپ کو آگے بھی عرض کیا کہ وہ انداز بیان کروں گا کہ جس میں یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ علماء کا حق نہیں پہچانا جا رہا ہے۔ آئیے اس ضمن میں آپ کو چند نکات، چند پوائنٹ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، علماء سے بدتمیزی ہرگز مت کیجیے۔ کریں گے تو علماء کا حق نہ پہچاننا اس کے تحت وہ آئے گا۔ نمبر 2، علماء سے مسئلہ ضرور پوچھیے مگر اس کے لیے مناسب وقت، بہتر جگہ، کم الفاظ کے ساتھ مناسب انداز گفتگو کا لحاظ ضرور رکھیے۔ نمبر 3، علماء کرام کی بات کاٹنے، دوران گفتگو بیزاری ظاہر کرنے اور ناشائستہ گفتگو کرنے سے مکمل پرہیز کیجیے۔ 4، علماء سے بدگمان ہونے سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ ذرا کوئی چیز عالم میں دیکھی فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ، علماء کے تعلق سے بدگمان نہ ہو، علماء کے تعلق سے بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نمبر 5، علماء کی جو نصیحت خلاف مزاج محسوس ہو اور اسے قبول کرنے میں نفس رکاوٹ بن رہا ہو تو اس سے شامت نفس جانیے، میری کمی ہے، عالم صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اپنے مزاج کے خلاف ہے تو کیا ہوا، اس کو قبول کرے۔ نمبر 6، علماء کرام کے بارے میں جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا بھی باعث ہلاکت ہے۔ اس طرح کے کسی بھی ایکٹیویٹی سے مکمل گریز کیجیے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بہت ساری برائیاں عام ہیں، اس میں ایک طبقہ پورا ایسا پایا جاتا ہے جو علماء کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا پر، کہ علماء کو کیا معلوم ہے، یہ ہمیں معاذ اللہ غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں، کیا ہے اور کیا بیان کر رہے ہیں۔ ان کے تعلق سے الزام تراشیاں، ان پر جھوٹ باندھنا، طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ خود بہت بڑے عالم بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں ہے،
مفسرین کے اقوال پڑھے نہیں ہیں، محدثین کی باتیں پڑھی سنی نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی غلط تشریحات بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس درجے کے بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان کو بیان کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس درجے کے بھی نہیں ہے، لیکن اپنے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ علماء کو تنقید کا نشانہ بنا کر عوام کی نظر میں علماء کی حیثیت کم کرتے ہیں، اور علماء سے لوگوں کو، عوام کو دور کرتے ہیں۔ عوام اگر علماء سے دور ہو گئی تو کہاں جائیں گی؟ یہی تو ہمیں قدم قدم پر رہنمائیاں کرتے ہیں۔ اور نمبر 8، بلا اجازت شرعی نہ کسی سنی عالم کو اپنا مخالف بنائیے، نہ کسی سنی عالم کی مخالفت کیجیے۔ نمبر 9، علماء کرام کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کا کبھی بھی حصہ نہ بنیے، کہ یہ وہ چنگاری ہے جو عوام کو علماء کرام سے دور کرنے کا سبب بن کر معاشرے میں کئی گناہوں کی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ اور نمبر 10، علماء کرام کی غیبت سننے اور کرنے سے ہر صورت میں بچیے۔ اگر کوئی کہیں کمی دیکھی بھی گئی تو اس کو بیان کرنے کی شریعت میں اجازت کہاں ہے؟ اس طرح کی چیزیں، ان کے تعلق سے غیبت کا کنٹینٹ، ان کے تعلق سے جھوٹ باندھنے کا کنٹینٹ، یا ان پر الزام تراشی کا کنٹینٹ، اگر یہ چیزیں معاذ اللہ سوشل میڈیا پر ڈال دی جائے تو کدھر جائے گے؟ جن کا معاملہ تھا، عالم ہو یا عوام ہو، جس کا معاملہ ہے بات تو اس سے کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ اصلاح چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جو اس طرح کے افعال میں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، وہ غور فرمائیے کیا کر رہے ہیں۔ اپنی آخرت کا نقصان ہے۔ کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی نیگیٹو بات سوشل میڈیا پر ڈال دینا، اگر وہ اس میں ہے تب بھی ایک موقع تھا کہ اصلاح کی جاتی، ہو سکتا ہے وہ اصلاح قبول کر لیتے، اور اگر نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں، معاذ اللہ جھوٹ باندھ دیا اور سوشل میڈیا پہ چلا گیا، اب وہ چلتا رہے گا، اس کے حق میں وہ گناہ جاریہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے افعال سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچائیے۔ عوام کی غیبت تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن علماء کی اور غیبت سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے اور علماء کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ہمارا انداز تو یہ ہو کہ ہم علماء کی صحبت پائے، ان کے سامنے باادب بیٹھیں، علم دین حاصل کریں، ان کو دیکھنے کی بھی فضیلت ہے، ان کی باتیں سننے کی بھی فضیلت ہے، ان کی صحبت کی اپنی برکتیں ہیں۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، یعنی نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں علماء کی شان اس طرح بھی بیان کی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کا ترجمہ ہے اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم والے جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ان علماء کی صحبت میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، علم والے، ان کی صحبت میں آئے گا، کیا پائے گا؟ اللہ کا خوف پائے گا، آخرت کی یاد پائے گا، اپنے آپ کو نجات دلانے والے کاموں کی طرف لے کر آئے گا۔ یہ علماء کی صحبت کا فائدہ ہے، یہ اچھوں کی صحبت کا فائدہ ہے۔ اور سنیے، امیر اہل سنت کا ایک فرمان میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ علماء ہی انسان ہیں۔ علماء دین عوام الناس کے لیے علم دین کا سر چشمہ ہوتے ہیں، جن سے علوم دین کے پیاسے اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے راہ ہدایت کے ستارے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کے اسفار طے کرتے ہیں۔ مزید علماء کی صحبت پانے کے سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فوائد بیان کیے ہیں وہ آپ کو پوائنٹ وائز میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، حدیث کی روح سے ایسا شخص عالم کی صحبت اختیار کرنے والا ہو، وہ اس حالت میں عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ عالم کی صحبت پائے گا، عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص علم دین کا ذخیرہ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص رب کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ نمبر 5، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت بڑھتی ہے۔ 6، ایسا شخص بروز قیامت بفضلہ تعالی علماء کرام کی شفاعت پائے گا۔ اور 7، علماء کی زیارت کرنا 1 سال کے نماز و روزہ سے بہتر ہے۔ کیا فضیلت ہے!
علماء انبیاء کے وارث ہے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث یعنی علم میں سے بڑا حصہ ملتا ہے۔ علماء کی صحبت میں رہنے والے کے عقائد میں مضبوطی ہوتی ہے۔ علماء کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے، علماء کا حق نہ پہچاننا دور کی بات ہے، علماء کو معاذ اللہ ڈیگریڈ کرنا دور کی بات ہے، بلکہ آج تو یہ نیت فرما لیجئے کہ ہم نے علماء کی صحبت پانی ہے، علماء کی صحبت پانی ہے، ان سے علم دین حاصل کرنا ہے، ان سے اپنے عقائد درست کرنے ہیں، ان کی صحبت پا کر اپنے آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی وہ علماء کے حق کو پہچاننے کے حوالے سے تھی کہ حدیث پاک کی روشنی میں علماء کا حق جو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح کی حدیث پاک ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کے سامنے بیان کی، لہٰذا ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں، علماء کی عزت ادب و احترام بجا لائے، ان کی صحبت پانے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو سننے والا بنو یا علم و علماء سے محبت رکھنے والا بنو اور پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ چار کیٹیگری میں ہم کو رہنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم عالم بن جائے، نہیں تو کم از کم طالب علم بن کے رہنا ہے، علماء کی صحبت پانا ہے، سیکھتے رہنا ہے، اور مزید اللہ توفیق دے تو علماء کو سننے والا بننا ہے، علماء سے محبت کرنے والا بننا ہے، پانچواں نہیں بننا ہے، یعنی ایسا نہیں بننا ہے جس میں علم اور علماء سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو، علماء کی عزت و احترام نہ ہو، علم سیکھنے کی کوئی جستجو نہ ہو، ایسا نہیں بننا ہے ہمیں، بلکہ علم اور علماء سے محبت کرنے والا، علماء کی صحبت پانے والا بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کا حق پہچاننے، بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اور دعوت اسلامی انڈیا کا پورا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ اس سے جو بھی اس پلیٹ فارم پر آتا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے، وہ علم دین حاصل کرتا ہے، وہ قرآن پاک درست مخارج و قواعد کے ساتھ سیکھتا ہے، وہ احادیث سیکھتا ہے، سنتیں سیکھتا ہے، فرض علوم سیکھتا ہے، نماز، وضو، غسل، پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل سیکھتا ہے، عقائد کی بنیادی معلومات حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اور آگے بڑھے تو دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ بھی ہے، جہاں باقاعدہ 8 سال کا درسی نظام یعنی عالم کورس ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت صرف اپنے وطن عزیز ہندوستان میں 20,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ بننے کے لیے مصروف عمل ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں 1000 کا بھی فگر کراس ہونے کو ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے علماء فارغ ہو چکے ہیں اور دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول سے کنیکٹ ہو جائیے، آپ کے بچوں کو بھی دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول سے کنیکٹ کروائیے۔ انشاءاللہ یہ سب اس ماحول سے قریب آنے کی برکت سے علماء دوست ہو جائیں گے، علم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، انشاءاللہ الکریم آئندہ ایپیسوڈ میں پھر وہ حدیث پاک لے کر آئیں گے جس میں فرمایا گیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء کی عزت ادب احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔